علیکم جی، ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل مینی ٹاکیز. آپ کا میزبان عمید آپ کے ساتھ. جی ہاں، بڑی بریکنگ نیوز آ رہی ہے. پاکستان کے کرکٹ افیئرز کے جو ایڈوائزر ہیں وقار یونس صاحب، ابھی انہوں نے اپنا عہدہ سنبھالا نہیں تھا کہ ان کے خلاف ایک بڑی پٹیشن دائر ہو گئی ہے. جی ہاں، آپ کو بتاتے چلیں جو پٹیشنر ہیں ان کا نام ہے، آپ کو بتاؤں کہ ندیم سرور کے نام سے فیڈرل گورنمنٹ کے اگینسٹ جو ہے یہ پٹیشن دائر کی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر. اور آپ کو بتاتا چلوں جو اس کے اندر ریزن بنایا گیا ہے، وہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی نے کرکٹ ایڈوائزری افیئرز کے لیے جو وقار یونس صاحب کو ہائر کیا گیا ہے، یہ بالکل جو پورے پروٹوکولز ہوتے ہیں ہائرنگ کے اس کے اگینسٹ ہائر کیا گیا ہے. تو لہٰذا طور کے اوپر جو وقار یونس صاحب کو اس عہدے سے علیحدہ کر دیا جائے. جی ہاں، بڑی آپ کو بتاؤں کہ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی. میں نے کہا یار ابھی تو کیا کہتے ہیں وقار یونس صاحب جو ہیں وہ ہائر ہوئے ہیں اور یہ باقاعدہ طور کے اوپر یعنی کہ یہ چیز کر دی گئی. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اس نے کہا ہے کہ گیری کرسٹن اور جیسن گلیسپی کی بھی جو سلیکشن ہے وہ بھی پروٹوکولز کے اگینسٹ جو ہے جا کر ہوئی ہے. تو آپ وہ کیسے پروٹوکولز کے اگینسٹ ہوئی ہے یہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. ہمارے چینل پہ آپ نئے آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو پسند ہے لائک کریں، ساتھ ساتھ آپ بھی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. جی ہاں، آپ کو بتائیں کہ جو پٹیشن دائر ہوئی ہے اس کے اندر مدعا یہ رکھا گیا ہے کہ وقار یونس صاحب کو ہائر کرتے ہوئے کرکٹ افیئرز ایڈوائزر کے لیے پروٹوکولز کو بیسیکلی فالو نہیں کیا گیا. پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو پروٹوکولز ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ تقریباً 10 سے 15 دن پہلے پاکستان کرکٹ بورڈ کی ویب سائٹ کے اوپر یا جو بھی ایڈورٹیزمنٹ یعنی کہ اخبار ہو گئے ان چیزوں کے اوپر ایک اشتہار دیا جاتا ہے کہ ہمیں ایک کرکٹ ایڈوائزر افیئر کی پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے کوچ کی ضرورت ہے. تو لہٰذا تمام اپلیکینٹس جو ہیں وہ اپنی اپنی اپلیکیشنز فلانی تاریخ تک جو ہے وہ جمع کروا سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی T20 ورلڈ کپ ختم ہوا ہے تو اس کے بعد 30 جون تک اپروکسیمیٹلی ٹیم انڈیا کی بھی اسی طرح ایک ایڈورٹیزمنٹ تھی کہ اور باقاعدہ گوسپس ہو رہے تھے کہ رکی پونٹنگ نے جمع کرا دی ہے، جیسن گلیسپی نے یا گیری کرسٹن نے بھی جمع کرا دی ہے اور فلانے نے جمع کرا دی ہے. تو بعد میں جو نام آیا تھا وہ گوتم گمبھیر صاحب کا نام سامنے آیا تھا. تو سیم ایز لائک اسی طرح جب بھی بورڈ کے یا کرکٹ بورڈ کے جب بھی کوئی ڈیسیژنز ہوتے ہیں تو آپ نے بے شک بندہ سلیکٹ کر لیا ہوتا ہے لیکن آپ نے ایک ونڈو اوپن کرنی ہوتی ہے اس پوسٹ کے لیے، اس پوسٹ کے لحاظ کے ہمیں یہ بندہ چاہیے. تو آپ کو بتاتا چلوں کہ اب پٹیشنر نے اسی چیز کو بنیاد بنا کر جو ہے وقار یونس صاحب کے خلاف جو ہے وہ یہ پٹیشن دائر کی ہے جس کے اندر پاکستان کرکٹ بورڈ کو یعنی کہ فیڈرل گورنمنٹ کے جو منسٹر ہیں محسن نقوی صاحب کو اس نے مدعی کیا کہ بھائی پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نے یہ یعنی کہ پوسٹ کرنے کے لیے آپ نے ڈائریکٹ طور کے اوپر نام اناؤنس کر دیا گیا جبکہ آپ کو اشتہار دینا چاہیے تھا. اب پاکستان کرکٹ بورڈ اس کے اوپر کیا ڈیسیژن کرتا ہے، محسن نقوی صاحب کیا جواب پیش کرتے ہیں یہ آنے والے دنوں کے اندر پتہ چلے گا. لیکن آج ایک بریکنگ نیوز میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا یار محسن نقوی صاحب ماشاءاللہ جتنے یعنی کہ ان کا مینٹل لیول کا اور جتنے وہ ذہین ہے نا انہوں نے اس کا پہلے کوئی بندوبست کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا. اور وہ شاید یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں نے تو مشیر ہائر کی ہے، میں نے کوئی عہدہ تھوڑی دیا ہے، یہ تو ایڈوائزر ہیں. کیونکہ نام دیکھیں نا کرکٹ افیئرز ایڈوائزر ہیں وہ، ٹھیک ہے نا. تو کوئی سی ای او نہیں بنا دیا انہوں نے کیونکہ انہوں نے آلریڈی کہا تھا کہ اگر میں سی ای او بناتا ہوں یہ اس طرح کا تو مجھے امینڈمنٹس کرنی پڑیں گی، لا کے اندر چینجز کرنی پڑیں گی، دین میں جا کر کوئی اس طرح کا ڈیسیژن کر سکتا ہوں. تو انہوں نے وہ سمپل اس ڈیٹ یہ کہہ دیں گے بھائی میں نے تو ایڈوائزر بنایا ہے، تو ایڈوائزر تو ہم کسی کو بھی بنا سکتے ہیں. اور آگے انہوں نے باقاعدہ طور پہ یہ بھی کہہ دیا کہ ہم ایک بورڈ بنائیں گے جہاں پر 5 مینٹور اور وقار یونس یہ 6 بندے ہمیں کمیٹی بنائیں گے، ایڈوائزر کمیٹی جو ہمیں ایڈوائز دیں گے کرکٹ افیئرز کے لحاظ سے. تو آپ بھی اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.